بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حکومت تھی عمران خان صاحب کی 1 جولائی 2019 کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ آج کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے، اور اریسٹ کیا گیا تھا ان کو۔ ان کے پاس سے مبینہ طور کے اوپر 15 کلو گرام ہیروئن پکڑی گئی تھی، اور یہ الزام لگایا تھا، اور الزام لگانے والوں میں اس وقت کے جو وزیر مملکت تھے شہریار آفریدی صاحب، وہ اور ان کے ساتھ ANF کے DG جو میجر جنرل صاحب تھے، ان دونوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام تر یہ مطلب ہے کہ کارروائی کی گئی، 15 کلو ہیروئن پکڑی گئی، اور وہ اسمگل کر رہے تھے ہیروئن۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی کہ ایک یہ انٹرنیشنل یہ جو منشیات کا یہ جو ہے ایک انٹرنیشنل اسمگلنگ کا گروہ ہے، اس سے تعلق ہے رانا صاحب کا، اور یہ کہ جی باقی لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں کی گئی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بار بار یہ بات ظاہر ہے ANF سے بھی جب پوچھا جاتا تھا وہ بھی کہتے رہتے تھے کہ یہ بالکل سب کچھ یہ سچ ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ تمام ثبوت موجود ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ جی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور بھی جو ایویڈنس ہیں، وٹنسز ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اور پھر شہریار آفریدی صاحب خاص طور کے اوپر وہ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر اور پھر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بار بار، ایک دفعہ نہیں بار بار انہوں نے یہ بات کہی، اور قسمیں اٹھا کے کہی، انہوں نے قسمیں اٹھاتے رہے، پھر یہ کہتے رہے کہ اللہ کو جان دینی ہے، اللہ مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے، پھر یہی والی بات بار بار اسلامی حوالے دے کے، اور یہ کہ اللہ کو جان دینی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اور سب تمام ثبوت موجود ہیں، ثبوت تمام کے تمام عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے، اور پھر یہ جو ہے کہ یہ چیز ثابت ہو جائے گی، اور بار بار قسمیں اٹھاتے رہے۔ اور پھر اسی دور میں 6 مہینے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو بہت ہی بدترین حالات میں مطلب ہے کہ جیل میں رکھا گیا، اور ان کو ایک ایسے قید خانے میں رکھا گیا جہاں کے موت کی سزا پانے والے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ رکھا جاتا تھا۔ بہت ہی چھوٹے سا ایک سیل تھا جس میں ان کو ایک تصویر بھی ان کی وائرل ہوئی تھی، اس وقت حکومت نے خود جاری کی تھی، اور اس طرح کے جو بھی حالات تھے ان حالات میں وہاں پہ رکھا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی تقریباً کوئی 2 سال سے اوپر، 2-2.5 سال اس کے بعد حکومت رہی عمران خان صاحب کی، 2.5 سال کم از کم 2.5 سال حکومت رہی، لیکن اس کیس کے اوپر کچھ بھی مطلب ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اور اس دوران میں آپ کو بتاؤں کہ اسی وقت جس وقت یہ اریسٹ ہوئی تھی، تو جنرلی موسٹلی آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیشنز تھے اور جو میڈیا تھا وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل فیک کیس لگتا ہے، یہ جھوٹا کیس لگتا ہے، اور یہ اس کیس کو بنایا گیا ہے تاکہ اپوزیشن کی وائس کو، یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے کو خاص طور کے اوپر کہ جی ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کو صرف ایک جھوٹے کیس میں پھنسانے کے لیے، اور ایک ایسا کیس ان کے اوپر ڈالا گیا جس کی سزا موت ہے۔ تو اس طرح کا آپ کو پتہ ہے سارے معاملات سامنے آئے، اور کل پھر یہ ہوا الٹیمیٹلی کہ اس جو وہ کیس تھا اس میں ان کو بری کر دیا گیا، اور یہ بری ہونا تھا، اس کیس میں کوئی جان نہیں تھی۔ وہ ثبوت جو آفریدی صاحب نے اور پھر DG ANF نے بار بار یہ کہا کہ جی تمام کنکریٹ ایویڈنس، اور پھر وہ جو بین الاقوامی جو ڈرگ ٹریفکنگ کا گروہ، کچھ بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، بلکہ جو ویڈیو سامنے آئی، جو CCTV موٹر وے کا CCTV سامنے آیا، اس میں تو بالکل الٹ تھا، اور وہ سارے کا سارا جو تھا اس کا وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کے حق میں گیا۔ جتنے بھی گواہان تھے جن کو مطلب گواہ کے طور پر وہاں پہ FIR میں ڈالا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ واقعہ دیکھا ہی نہیں، ہمارا تو نام ڈالا گیا اس کے اوپر۔ اور پھر اس لحاظ سے کل جو یہی جو ANF کی جو کورٹ تھی، اینٹی نارکوٹکس فورس کی جو کورٹ تھی لاہور میں، انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو بری کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مبینہ یہ جو 15 کلو ہیروئن برآمد کرنے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں، انہوں نے الزامات کی تردید کر دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ وکیل صفائی نے کہا کہ جی انہوں نے تردید کر دی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی کہ جی نہ منشیات برآمد ہوئی، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا، اور یہ ساری اور جو گواہان تھے وہ بھی جس قسم کی گواہی مطلب ہے ان کی ڈالی گئی تھی وہ بھی ان سے منحرف ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف رانا ثناء اللہ صاحب بلکہ باقی بھی جو کوئی دیگر ملزمان تھے ان سب کو بری کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو اس وقت کی حکومت، ظاہر وزیر اعظم اس وقت عمران خان صاحب تھے، ان کی کیا ذمہ داری ہے یہ بھی میں بات کروں گا۔ پھر شہریار آفریدی صاحب جو بار بار قسمیں اٹھاتے رہے،
ان کے اوپر اب یہ برڈن ہے. اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں، میں نے کالم بلکہ اس دور میں بھی یہ لکھا تھا کہ جی یہ ان کو یہ اب یہ جو بات اور چونکہ وہ اسلامی حوالے دیتے رہے، قسمیں کھاتے رہے اور بار بار اللہ کو جان دینی ہے کہہ کے، اور یہ کلمے پڑھ کے وہ یہ باتیں ساری کرتے رہے، تو ان کے اوپر تو بہت بڑا برڈن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ANF کے DG جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، میجر جنرل، وہ میجر جنرل تھے، سرونگ میجر جنرل تھے اس وقت، اور انہوں نے سب کیس مطلب ہے کہ انہوں نے بنایا اور شہریار آفریدی کے ساتھ بیٹھ کے دونوں نے پریس کانفرنس کی. شہریار آفریدی کی اب کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جی کم از کم ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ان کو بھی، DG ANF کو بھی، اور جو سابق DG ANF ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات یہ ہے کہ جی وہ ان کو رانا ثناء اللہ صاحب سے معافی مانگنی چاہیے، ان کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے. جس طرح وہ پریس کانفرنس کی اور جو اس میں سارا کچھ جو اب ثابت ہو چکا سب کچھ جھوٹ تھا، اس جھوٹ کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اب تو ڈیمانڈ یہ کیا جا رہا ہے خاص طور کے اوپر ANF کے متعلق کہ چونکہ ANF ہے سویلین ادارہ، لیکن اس کو آپ کو پتہ ہے کہ لیڈ کرتے ہیں ایک سرونگ میجر جنرل. اس وقت وہ میجر جنرل جو بھی تھے، ملک صاحب، عارف ملک یا واٹ ایور جو بھی ان کا نام تھا میجر جنرل صاحب کا، وہ سرونگ ایک میجر جنرل تھے. اب دیکھیں کہ اگر انہوں نے اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا، اور اس میں اب ثبوت کی ضرورت نہیں، بیکاز انہوں نے پریس کانفرنس خود کی. انہوں نے پریس کانفرنس اس وقت کے وزیر مملکت برائے داخلہ کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا. وہ سب اگر جھوٹ تھا، وہ سب جھوٹ ثابت ہو چکا، تو ان کا بلکہ ٹویٹر کے اوپر میں دیکھ رہا تھا سینئر جرنلسٹ بھی کویشچن کر رہے ہیں کہ کس قسم کا ان کا رول تھا. بلکہ کچھ تو لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ان کی جو پینشنری بینیفٹس ہیں وہ وڈرا کی جانی چاہیے، بیکاز فوج کا ادارہ جو ہے، انہوں نے فوج کے ادارے کو بدنام کیا، انہوں نے اس وردی کو بدنام کیا جس وردی کا اس قسم کی مطلب کہ معاملات میں مداخلت قطعی طور کے اوپر قبول نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور کے اوپر دیکھیں ابھی مطلب ہے کہ معاملات فرض کریں آج کل بھی الزامات لگتے ہیں، عمران خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جس طرح سواتی صاحب کے کیس میں یا شہباز گل کے کیس میں، وہ الزامات ہیں جن الزامات کی تردید حکومت کرتی ہے، ادارے وہ تردید کر رہے ہیں. ان الزامات کی بنیاد کے اوپر جن کی ظاہر تحقیق کی ضرورت ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں آج دو سواتی صاحب جا چکے ہیں سپریم کورٹ، مجھے نہیں پتا کب انکوائری کرے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ان مسئلوں پہ اس کے اوپر انکوائری کرنی چاہیے، تاکہ سچ اور جھوٹ پتہ لگے کہ سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا ایسا کچھ ہوا جو الزامات لگائے گئے گل صاحب کی طرف سے اور سواتی صاحب کی طرف سے، اور اگر الزامات لگائے گئے اور وہ صحیح ہیں تو کس کے کہنے کے اوپر لگائے گئے، یہ والی چیز کی فیئر انکوائری ہونی چاہیے. لیکن اینی ہاؤ یہ الزامات ہیں، اور جن الزامات کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ رول آف لا اس ملک میں نہیں ہے. وہ کچھ اعلیٰ ترین افسرز کو ذمہ دار ٹھہرا کے ان کے ریموول کی بات کرتے ہیں، ان کو بار بار ان کے لیے بہت برے الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو کیس وہ ہے جس میں وہ وزیر اعظم خود تھے، اور ان کی اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران ان کے انڈر یہ سب کچھ ہوا. اور الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے، بلکہ جو PMLN کے لوگ جو الزام لگاتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تو عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر ہوا. تو اب یہ مطلب بتائیں کہ یہ کتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے، مطلب ہے کہ جب آپ حکومت میں تھے اور اگر اس قسم کا بات ہوئی تو پھر آپ آج جو بات کر رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے اس بات کی، اس کو کیسے کوئی تسلیم کر لے کہ جس وقت آپ وزیر اعظم تھے آپ کیا کر رہے تھے، کس قسم کے. اور یہ تو ایک مثال ہے رانا ثناء اللہ کی، اور بہت سی مثالیں ہیں. لیکن یعنی چونکہ ہم رانا ثناء اللہ کے کیس کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جی جب اس وقت آپ کی حکومت تھی، اس وقت آپ کی کیا ذمہ داری تھی، اس کے اوپر کم از کم اس وقت نہیں تو عمران خان صاحب کو اب یہ معذرت ضرور کرنی چاہیے کہ ہاں وہ غلط ہوا، وہ ان کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، ان کو معذرت کرنی چاہیے. اور یہی بات جیسے میں نے کہا کہ شہریار آفریدی کے ساتھ ساتھ جو میجر جنرل ہیں جو آلدو ریٹائر ہو چکے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ادارے کی ذمہ داری ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اگینسٹ بھی پروسیڈ کیا جانا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں بالکل پروسیڈ کیا جانا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی جو ایسا ادارہ فرض کرے ANF ہو یا کوئی ایسا ادارہ جس میں فوجی افسران جس کو لیڈ کر رہے ہوں، وہ اس طرح سے
قانون کو اس مطلب اوپنلی اس طرح اس کو مس یوز کیا گیا، اور اس میں تو چونکہ ثبوت کی میں جیسے کہہ رہا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ANF کے DG نے خود پریس کانفرنس کر کے یہ سارا کچھ کہا. تو کیا ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف پروسیڈنگز ہر حال میں ہونی چاہیے، اور جو بھی قانون کہتا ہے قانون کے مطابق ان کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل کا ہے. اس میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ظاہر ہو رہی ہیں. کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس قسم کے سرپرائزز کی بات، اور خاص طور کے سلیم صافی صاحب انہوں نے کچھ اور بھی ٹویٹس بڑے انٹرسٹنگ کیے ہیں، وہ بھی اسی قسم کے جی کہ کچھ بہت کچھ ہونے والا ہے، اور پھر اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اور پھر بلکہ کل انہوں نے ایک اہم انٹرویو کیا اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم PTI سے تعلق ہے ان کا، اور PTI کے وزیر اعظم کس کو انٹرویو دے رہے ہیں؟ اس سلیم صافی کو جس کو عمران خان صاحب اور PTI بالکل پسند نہیں کرتے. اور اس انٹرویو کے دوران وزیر اعظم AJ کے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ جس قسم کا رویہ رکھا گیا جنرل باجوہ کے ساتھ سابق آرمی چیف کے ساتھ وہ غلط رکھا گیا. عمران خان صاحب کو ان کے بقول لوگوں نے مس گائیڈ کیا جنرل باجوہ کے متعلق، اور ڈبل گیم کی جو بات عمران خان صاحب کہتے ہیں جنرل باجوہ کے متعلق اس سے وہ ایگری نہیں کرتے، بلکہ وہ تو جنرل باجوہ کے بہت معترف ہیں. جس طرح عمران خان کے دوسرے چیف منسٹر جو پنجاب کے ہیں، جو ان کا PMLQ سے تعلق ہے، وہ جنرل باجوہ کی بہت تعریف کرتے ہیں. تو یہ جو ایک معاملہ، تو پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب میں آپ کو وہی جو اسمبلی کی تحلیل کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ یہ چیزیں انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں ساری اور PTI سے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں، تو اس لیے میں نے سلیم صافی کا ذکر کیا، اس انٹرویو کا بھی ذکر کیا. تو پنجاب میں اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان جو رابطے ہیں وہ دوبارہ پیدا ہو گئے. پھر اسی لحاظ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مونس الہی صاحب کی بھی کے رابطے دوبارہ سے اسٹیبلش ہو گئے ہیں پر چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ. پھر چودھری شجاعت صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ جو چودھری سالک جو ہیں وہ لندن میں جا کے نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں. اور اس لحاظ سے جو ایک قربت نظر آ رہی ہے ہمیں چودھری شجاعت صاحب میں، نواز شریف صاحب میں اور پرویز الہی صاحب میں. اور اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پہلے ریزرویشنز تھیں، لیکن PMLN جو ہے وہ اس بات کے اوپر ایگری کر رہا ہے کہ جی اگر پرویز الہی صاحب جوائن کرتے ہیں اس سائڈ کو، اور وہ ابھی اگر فرض کریں اپنی سائڈز کو سوئچ کرتے ہیں اور PMLN کے وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو ان کو یہ قبول ہوگا. تو اس طرح کی باتیں اوکے. اب ان حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اب چیلنج جو ایک سیاسی چیلنج عمران خان صاحب کے لیے ہے وہ وہی والا چیلنج ہے کہ کیا پنجاب کی جو اسمبلی ہے وہ تحلیل کر پائیں گے کہ نہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.